علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ پانی زیادہ پینے کے فوائد۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ پانی پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ غذا کو معدے میں ہضم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، کرواہٹ ختم کرتا ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ امیر کائنات امام علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، بد ہضمی حکمت کو خراب کر دیتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانا عقل مندی کے آڑے آ جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے رہتے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پئیں تو آپ کی جلد دانوں اور کیل مہاسوں سے پاک، جوان اور چمکدار نظر آئے گی۔ بعض مرد و خواتین کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کے سرمے استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 21 بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر نہار منہ کھا لیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کیا، سن لو، 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں۔ کھانے میں احتیاط برت، کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے مسلمان ہو کر ملے، اسے چاہیے کہ جب اذان ہو تو اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کیا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اسے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مذہب کی حمایت میں لکھیں گے، لیکچر دیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ہمارے پاس تو رہتے ہیں پر ساتھ کبھی نہیں ہوتے۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان سے بدبو تب آتی ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے، اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ جس گھر میں ترنج چکوترا ہو وہاں جنات نہیں آتے۔